اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کے خاندان مقدس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ میری اولاد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس خاندان سے پیار کرنا یہ حضور سید عالم علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ گھر کے دکھوں میں، گھر کی آزمائشوں میں، گھر کے مسائل میں گھرے رہتے ہیں، وہ باہر بھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک گھر بنا کے دکھایا ہے۔ حضور نے ایک کاشانہ نور ہمیں بنا کے دکھایا کہ گھر اس طرح بنتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ظاہری طور پر جا رہا ہوں گویا، لیکن تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا ایک اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ یہ تم تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور کا خاندان کیسا تھا، ان کا طرز حیات کیسا تھا، دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان نے انتہائی سادہ زندگی گزاری ہے۔ یہ جو آج ہم بہت زیادہ خواہشات میں پڑ گئے ہیں اور لمبے چوڑے خرچے بنا لیے ہیں، اور ضروریات کی بجائے خواہشات کا سارا مسئلہ بن گیا ہے، مہنگے لباس، مہنگے گھر، مہنگی گاڑیاں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی جو جامع ترمذی میں موجود ہے۔ کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ، ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ یہ دعا حضور نے مانگی ہے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت۔ آج کوئی یہ دعا مانگتا ہے؟ چلیں عام لوگوں کو تو چھوڑیں، مولوی پیر بھی مانگتے، حضور نے مانگی ہے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ کہا اے اللہ جب تو مجھے رزق عطا کرے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے تو پھر میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ تو یہ سادہ طرز زندگی خود نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ یہی حضور نے طرز زندگی اپنی اولاد کو بھی سکھایا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور میں تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے نئے پردے لگوائے تھے اور کچھ بازو پہ نئے کنگن پہنے تھے۔ حضور واپس تشریف لے آئے، سیدہ پاک نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، کریم آئے تھے کوئی بات ہی نہیں کی، لوٹ گئے۔ مولا علی شیر خدا حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے فاطمہ نے کنگن پہنے ہیں اور نئے پردے لگائے ہیں، میرا اور دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ طرز زندگی اپنے گھر والوں کو سکھایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بالخصوص نوجوانوں، اپنی زندگی میں سادگی لائیں، اس سے برکت ہوتی ہے، اور سادہ طرز زندگی پھر بھی آسان ہوتا ہے۔ دوسرا، نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا کمال دیکھیے۔ آپ سیدہ پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں، حضور علیہ السلام کی سیرت نور پڑھ لیں، آپ کو ہر سیرت نگار یہ لکھتا ہوا نظر آئے گا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، ہر سیرت نگار پر۔ پتہ مزے کی بات کیا ہے؟ وہی سیرت نگار چند صفحے آگے جا کے یہ بھی لکھے گا کہ جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا گیا۔ دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو میرے عزیز، سخاوت بڑی کی، بانٹا بڑا، دیا بڑا۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آ گیا تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو، تھوڑی دیر کے بعد رقم آئی، آپ نے اسے دی تو 1000 دینار دیے، اور دینے کے بعد کہنے لگے معذرت کرتا ہوں
آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا، یعنی خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہمارے اول تو ہم سادگی نہیں اختیار کرتے، اور اگر کبھی کوئی رقمیں آ جائیں، کوئی آدمی وسیع اس کے پاس رزق آ جائے تو اپنے خرچے بڑھا لیتا ہے، مہنگی گاڑیاں لے لیتا ہے، ساتھ والا پلاٹ خریدنے کے چکر میں آ جاتا ہے۔ سخاوت نہیں کرتے، بانٹتے نہیں، یہ مزاج پیدا کریں۔ تیسری بات آپ کو حضور کے اہل بیت نبوت میں یہ ملے گی کہ وہ کثرت سے سجدے کرنے والے لوگ تھے۔ آج ہماری محفلیں لمبی ہیں، نمازیں چھوٹی ہیں، صرف جلسے کرا کے لوگ عاشق رسول بننا چاہتے ہیں۔ محض جلسوں سے، محض نعروں سے عشق رسول ثابت نہیں ہوتا، آپ کو اس کے لیے عملی جدوجہد بھی کرنی ہے نا۔ نماز بھی تو حضور نے فرمایا نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اگر آپ عشق رسول صرف اسی چیز کا نام ہے کہ نوٹوں کی دتی اوپر جا رہی ہے اور نیچے آ رہی ہے، اور میلاد کی محفل کے اندر بھی آپ نے صرف مالداروں کو اگلی سیٹوں پہ بٹھا لیا ہے، اور جس کو 35 سال ہو گئے مسجد میں فجر کی اذان دیتے ہوئے، اس کو میلاد کی محفل کا اسٹیج بھی نصیب نہیں ہوا، وہ پھر بھی پیچھے ہے اس لیے کہ پیسے کوئی نہیں نا پاس۔ تو بھائی سجدوں کا پیار، عبادت، حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نفل پڑھا کرتی، ساری رات۔ امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے سجود کرنے والے، خود صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ساری رات ہی نبی پاک نے نفل پڑھے، ساری رات ہی گویا، اور اتنے نوافل حضور نے ادا کیے کہ سحری کے وقت میں نے دیکھا مقدس قدموں پہ ورم آ گئے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی مشقت کرتے؟ تو فرمایا آپ نے مجھے کہا ہے نا کہ اللہ کے مجھ پر بڑے انعامات ہیں، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ چوتھی بات میرے عزیز اہل بیت نبوت میں آپ کو ملے گی، وہ ہے صبر، جو ہم بالکل نہیں کرتے۔ صبر، قرآن مجید میں کم و بیش 100 مقام پہ صبر کا ذکر ہے، اور سنو نوجوانوں کیا عرض کر رہا ہوں، 100 مقام پہ قرآن مجید تو ایک دفعہ کسی بات کو کر دے تو بہت بڑی ہے، 100 مقام پہ ذکر ہے، اور کم و بیش 500 احادیث ہیں، احادیث و آثار و روایات جن میں نبی پاک نے اپنی امت کو صبر کی تلقین فرمائی۔ اور ان ساری باتوں کو جمع کرنے کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ تو حوصلہ پیدا کریں۔ ہم اپنے گھر میں بھی مسائل کو حل کرنے میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم کچھ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے فیصلے درست نہیں ہوتے، پریشانیاں بھی بڑھتی ہیں، اور بعض اوقات تلخیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز کرنے کا کام یہ ہے کہ حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں، اطمینان پیدا کریں۔ آپ کو نا حضور کی اولاد پاک میں استقامت بڑی ملے گی۔ ہم نا ایک کام کرتے ہیں اور پھر وہ شام سے پہلے بدل دیتے ہیں، ہمارا ارادہ صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے۔ اصل استقامت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر ہمیشہ کیا جائے۔ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں۔ مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں جی میں نماز میں شروع کرتا ہوں پھر تھوڑے دنوں کے بعد چھوڑ دیتا ہوں، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں نماز تو اللہ کی عبادت ہے، دل نہ بھی لگے پھر بھی پڑھنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرا دل نہیں لگتا؟ دل تو سویرے دکان پہ جانے کو بھی نہیں کرتا، پر کیوں نہیں چھٹی کرتے؟ جاتے ہو۔ تو معاملہ تو یہ ہے کہ عبادت میں آپ نے توجہ دینی، استقامت اختیار کرنی، کمزور نہ پڑا کریں۔ یہ آج کل لمبی دیر تک جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کی فجر میں ہوتی ہے، خدا را اللہ سے ڈریں۔ اپنی نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو استقامت والا بنائیں، اپنی عبادات کے معاملے میں اپنے آپ کو استقامت والا بنائیں، اپنے ماحول کے اندر آپ تقویٰ لے کے آئیں، پرہیزگاری لے کے آئیں، خوبصورتی لے کے آئیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو رہی ہے، اطمینان پیدا ہو رہا ہے، سکون پیدا ہو رہا ہے۔ تو پھر میں دوبارہ اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں۔ ایک تو حضور کا گھرانہ بڑی شان والا، فرمایا میری نسبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ دوسرا نبی پاک کے گھر میں سادگی ہے، تیسرا سخاوت ہے، چوتھا عبادت ہے، اور پنج تن پاک کا صدقہ پانچویں بات استقامت ہے۔ تو ہم نے استقامت کو نہیں چھوڑنا، ان چیزوں پر ضرور توجہ دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔